السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 15 اکتوبر 2022 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے لیے اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان پر مسلط امریکی غلاموں کے خاتمے کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کل 16 اکتوبر کو پاکستان کے اندر مختلف حلقوں کے اندر ضمنی الیکشن شیڈول ہیں۔ تقریباً 11 حلقے ہیں جہاں پر یہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور ان میں سے 7 حلقوں کے اندر عمران خان انتخاب لڑ رہے ہیں اور وہ خود الیکشن کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ جو ضمنی الیکشن ہیں جو کل ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 11 حلقوں کے اندر کل ہونے والے انتخاب کے اندر عمران خان جیت گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر اگلی عوامی حکومت بنے گی 2/3 اکثریت سے عمران خان کی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہباز شریف کی حکومت ہر حال میں ختم کی جائے گی، کیونکہ عوام فیصلہ سنا چکی ہے کہ طاقت، دھونس اور دھاندلی کے باوجود، مقدمات کے باوجود لوگ عمران خان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کل کا جو الیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اب تک جو سروے سامنے آئے ہیں ان میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کل جو ہونے والا الیکشن ہے 11 حلقوں میں، اس میں عمران خان واضح طور پر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان مختلف جگہوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان الیکشن کے اندر عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ان کے جلسوں سے بھی واضح ہو چکی ہے۔ مثلا کراچی کے اندر کل عمران خان نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اور یہ کراچی کے اندر کوئی پہلا جلسہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان پچھلے 6 مہینوں میں غالباً 2 مرتبہ جلسہ کر چکے ہیں، اور ان جلسوں سے عمران خان نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ کراچی بدل گیا ہے اور کراچی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ کراچی پورے پاکستان کو ایک طرح سے جو پالنے والا اسے شہر قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ کراچی جس طرف ہوگا اور کراچی کی عوام کے اندر جس طرح سے عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، اس کے واضح طور پر نتائج پاکستان کے جنرل الیکشن میں دیکھنے کو ملیں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، کراچی کے اندر عمران خان نے کل دھواں دھار خطاب بھی کیا اور بڑی زبردست وہاں پر جو عوام کی اندر ان کی پذیرائی تھی وہ دیکھنے کو ملی۔ اور کراچی میں جو کل جلسہ ہوا، اس جلسے کو دیکھ کر MQM جو کراچی کی ایک بڑی جماعت تھی، اس نے بھی اپنا ہنگامی اجلاس بلایا، اور آج جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج کچھ گھنٹوں کے بعد ان کا یہ اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور MQM یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ اگر ہمیں کراچی میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں PDM کی حکومت سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ بلاول زرداری پیپلز پارٹی نے جو ہم سے معاہدے کیے ان پر عمل نہیں ہوا ہے۔ ویسے یہ بات جو وہ MQM والے کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے عوام کو دھوکہ دینے کے بھی مترادف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے وعدے پورے نہیں کیے تو پھر ان کا گورنر MQM کا کیوں لگایا گیا، کامران ٹیسوری کو؟ تو بہرحال اب MQM کیا فیصلہ کرتی ہے؟ توقع تو یہی ہے کہ MQM کو اپنے حلقوں میں، اپنے گھر کے اندر مار پڑ رہی ہے، ان کا ووٹر پریشان ہے اور ان کے ووٹر نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے MQM اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ جن کو کھانے کی عادت ہو جائے تو وہ آسانی سے اپنے فیصلے نہیں بدلتے ہیں، چونکہ PDM کے اندر ان کو خوب کھانے پینے کے لیے پیسہ مل رہا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ MQM PDM کو چھوڑ دے، اور پھر ان کو اوپر سے آرڈر بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنا ہے، وہ لوگ ان کو حکم ابھی نہیں دے رہے ہیں کہ وہ PDM کا ساتھ چھوڑ دیں، تو اس لیے فوری طور پر MQM کا علیحدہ ہونا تو ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال جب سب کا خاتمہ ہوگا، سب کا صفایا ہوگا، تو پھر MQM کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ اب ناظرین کرام، عمران خان نے کراچی کے اندر جو وہاں پر کل دورہ کیا، اس دوران انہوں نے ایک بڑا انکشاف یہ بھی کیا کہ میری حکومت کے آخری 3-4 مہینوں میں اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں تھی، اور جو سازشیں میرے خلاف ہو رہی تھیں ان کو ناکام بنانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا ہے۔ اور یہ بات عمران خان نے اس سے پہلے بھی کی ہے، اور اب وہ کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں، اور بلکہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان پر چوروں کو، ڈاکوؤں کو کس نے اور کیوں مسلط کیا۔ قوم یہ بات جانتی ہے،
آخر اس جرم میں کون حصے دار ہے؟ اور آج پاکستان کی جو معیشت تباہ ہو گئی ہے اس معیشت کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ 22 ارب ڈالر سے بھی زائد کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے۔ 6 مہینوں میں پاکستان کے ریزرو آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں ناظرین کرام، جو آئی ایم ایف کے پاس ہے، اسحاق ڈار ڈیل کرنے گیا تھا، آئی ایم ایف نے بھی اسحاق ڈار کے منہ پر تھپڑ مار دیے ہے، تماچا جڑ دیے ہے کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، آپ نے بھیک مانگ مانگ کر اپنے ملک کا کباڑا کر لیے ہے، لہٰذا ہم آپ جیسے ڈاکوؤں کو، بھکاریوں کو، چوروں کو، منی لانڈرز کو ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جو اسحاق ڈار کا امریکہ کا دورہ ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک بھارتی نژاد جو آئی ایم ایف کی ملازم خاتون ہے انہیں مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے معاملات کو بھی دیکھے۔ تو پاکستان اس قدر بدحالی میں چلا گیا، اس قدر تباہی میں چلا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چنانچہ اس وجہ سے لوگ بکھرے ہوئے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین کرام، اگلے 24 گھنٹوں میں جیسے ہی الیکشن کا نتیجہ آئے گا تو آپ کو واضح طور پر آثار بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس طرح سے پنجاب کے اندر جولائی میں الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن 17 حلقوں میں، اور عمران خان نے 17 حلقوں میں میدان مارا، تو وہاں پر عمران خان کی کامیابی کے بعد عمران خان کو پنجاب میں حکومت ملی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت پنجاب میں کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ صحت کارڈ بحال کر دیا، باقی منصوبے شروع کر دیے، اور لوگوں کو ایک طرح سے مزید جو ریلیف ہے پنجاب حکومت میں عمران خان وہ دینے لگ گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کل وہ الیکشن جیتتے ہیں تو واضح طور پر یہ پریشر بڑھے گا کہ شہباز شریف کی حکومت ختم کی جائے، اور اگر ان کو مزید مسلط رہنے دیا گیا تو لوگوں کا رخ کسی اور طرف ہو جائے گا۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس وقت تک جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پنجاب کے اندر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پنجاب سے اسمبلی سے لوٹوں کو خریدا جا رہا ہے، لوٹوں کو یورپی ملکوں کی نیشنلٹیوں کے لالچ دیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپ کے کسی ملک کی نیشنلٹی لے لو اور 20 کروڑ ڈالر لے لو اور 20 کروڑ روپے لے لو اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، تو بدلے میں آپ کو مستقبل کے اندر ایک عیاشی سے بھری ہوئی زندگی گزارنے کا یورپ میں موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ آفرز کی جا رہی ہیں، لیکن لوٹے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم لوٹے ہوئے تو پھر ہم پاکستان کے لائق نہیں رہیں گے، پھر ہمارا مستقبل، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پیسے تو مل جائیں گے لیکن جو ہمارا پاکستان کے اندر رہنا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ناظرین کرام، عمران خان ایک کے بعد ایک کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں اور غداروں کو ننگا بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت جو عوام کے اندر جو پذیرائی ہے وہ عمران خان کی ہے، اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور لوگ یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ کسی بھی صورت یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کو مزید چلنے نہیں دیا جائے گا، مزید ان کو مسلط ہونے نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح سے نیوٹرل پریشان ہے یا طاقتور لوگ پریشان ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کو کیسے توڑا جائے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، ایسے ہی نواز شریف بھی پریشان ہے اور ان کی حکومت کے لوگ بھی پریشان ہیں، کیونکہ عمران خان کے خلاف ہر باز مار لیا، ہر طاقت استعمال کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن عمران خان پھر بھی قابو نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین کرام عمران خان کی کامیابی، اور یہ ہے عوام کا عمران خان پر اعتماد، اور اگلے 24 گھنٹوں کے بعد آپ کو یہ نتائج بھی مزید اچھے اور بہتر انداز سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کریں، لائک کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔